باہر جانا چاہ رہے ہیں, ملک کے حالات, دیکھو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لڑکے باہر بھاگ رہے ہیں. بھاگو, منع نہیں کیا, کمانے کے لیے پوری دنیا اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے. صحابہ بھی پوری دنیا تجارت کے لیے گئے ہیں نا, مکہ مدینہ میں تو نہیں بیٹھے رہے, وہ شام جاتے تھے, کہاں کہاں جاتے تھے. تو اس سے نہ کوئی عالم آپ کو منع کرے گا, نہ کوئی بزرگ آپ کو منع کرے گا, بلکہ میں تو اس کی ترغیب دیتا ہوں بھائی اگر باہر کما سکتے ہو تو یہاں سے نکلو, کیونکہ اس کا آپ کے کنٹری کو فائدہ ہے. ڈالر آئے گا, ریمیٹنس آئے گا تو ملک ترقی کرے گا. ابھی جو ہم زندہ بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہی بچے ہوئے ہیں جو باہر سے کما کما کے بیچ رہے ہیں. ان لوگوں نے کچھ گھر بنا لیے, کچھ چیزیں بنا لی ہیں. لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت نہیں چھوڑو, ملک کو بدنام مت کرو. آج کل لوگ باہر جانے کی ترغیب تو دے رہے ہیں, لیکن ترغیب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں وہ, کہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے. یہ اسٹائل غلط ہے. اپنے گھر کو کوئی بھی برا نہیں, گھر کے حالات خراب ہیں تو ہم نہیں ٹھیک کرنے ہیں نا. ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ باہر جا کے کمائیں. ہم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باہر جا کے کماؤ یار, اسی طرح ٹھیک ہوگا ملک. ہمارے والے حکمران تو ٹھیک کر نہیں سکتے, تو آپ باہر جاؤ, کماؤ, اور یہاں کما کے بھیجو, اپنی فیملی کو سپورٹ کرو آپ. میں تو اس سے آگے کی بات کرتا ہوں, پڑھائی کے لیے بھی باہر جاؤ. میں نے دیکھا ہے جو باہر جا کے پڑھے ہیں وہ ملک کی بھی زیادہ اچھی خدمت کر رہے ہیں. تو پڑھائی ہے باہر, تو پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے, عیاشی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور انلیگل طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں جا کے اتنی بعض دفعہ اتنی کچھ کوئی ایبلٹی, کوئی قابلیت, کوئی ہنر نہیں ہے, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے. اس سے بہتر تو اپنا ملک تھا پھر. تو آپ پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, تو اگلا کچھ سمجھدار, ٹریول ایجنٹ سے مشورہ نہ لو, وہ تو اس کو ویزا لگا کے بھیجے گا آپ کو باہر. کسی پڑھے لکھے سے مشورہ لے لو کہ بھائی میں باہر جاؤں, وہ آپ کو بتائے گا بھائی باہر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, وہاں پہ کوئی جنت الفردوس نہیں ہے. وہاں بھی اسی شخص کے لیے ٹھکانا ہے جس کو پہلے سے کچھ آتا ہو یا کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر. گٹکے والا وہاں جا کے تو سوائے گٹکوں کے, اور وہاں گٹکا بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا, اور برباد ہو جائے گا, عیاشی میں پڑ جائے گا, برباد ہو جائے گا. ابھی تو ایک بھیڑ چال بھاگے جا رہے ہیں, تو وہاں جا کے پھر بہت ٹینشن میں آتے ہیں بہت سے لوگ. بہت سے باہر جا کے خوش بھی ہیں, لیکن بہت سے باہر جا کے شدید ٹینشن میں بھی ہیں کہ یار ہم نے وہ کہتے ہیں پہلے گھر میں کم از کم روٹی تو ملتی تھی نا بے روزگاری کے باوجود, وہاں روٹی نہیں ملتی آپ کو. اگر آپ کچھ کرو گے تو ملے گا, نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو اس لیے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ لو, اور وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کے اندر کیا قابلیت ہے, وہاں جا کے آپ نے کیا گل کھلانے, کیا تیر مارنے. اگر موقع مل رہا ہے تو پھر نکلو, لیکن ملک کی خدمت کے جذبے سے نکلو کہ ہم پیسہ بھیجیں گے, اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہمارے خاندان یہاں کھائے گا اس کو کچھ. ابھی تو یہاں کی آمدنوں میں گزارا ہے ہی نہیں. میں آج بائک پہ جامعہ گیا ہوں اور آیا ہوں, موٹر سائیکل پہ, ماسک لگایا, کیپ لگائے, ڈنگ ڈنگ کر کے نا بڑا انجوائے کیا میں نے. ربیع الاول بھی تھا, جگہ جگہ لوگ ناچ بھی رہے تھے تھوڑا. تو اب خود بخود جو انجوائے ہو رہا ہے تو اس پہ تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی نا, میری نیت نہیں تھی انجوائے کرنے کی. لیکن بہرحال لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے, تو پہچان بھی نہیں رہے تھے لوگ مجھے. ماسک تھا اور میں یوں جا رہا ہوں بڑا یوں گھما کے نا, جہاں روڈ خالی تھا, پرانا زمانہ یاد آ رہا تھا. تو ہمارے گارڈ نے بھی بولا آج تو بڑے مستی میں. میں نے کہا اتنے دنوں بعد میں اپنی اصل پوزیشن پہ آیا ہوں نا. تو کتنے کا پیٹرول ڈل گیا؟ 300 روپے کا پیٹرول. ابے میں نے کہا یار 300 روپے کا اتنے سے سفر میں پیٹرول؟ تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے. 300 روپے کا 20 کلومیٹر ہوگا. تو میں نے کہا 20 کلومیٹر میں 300 روپے کا پیٹرول پھک گیا. تو اب جس بیچارے کی 40-50 ہزار روپے آمدن ہے, جو یہاں سے شارع فیصل بائک پہ جا رہا ہے, وہ تو ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا تھوڑے دنوں میں. وہ تو ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا. اس کو تو خودکشی سے بچنے کے لیے کہا جائے گا باہر دفع ہو, یہاں باہر جا کے کچھ کما, تو یہاں کیا کر رہا ہے تو. لیکن جس کا بزنس چل رہا ہے, جو نوٹ چھاپ رہا ہے, تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ بھی باہر چلے گئے تو یہاں تو لوگ اور بھوکے مریں گے بھائی, تو لوگ اور بھوکے مریں گے. تو جو کھا رہا ہے پی رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں کھا رہا بے روزگار ہے اس کو تو رزق کمانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ سمندر کو ہم نے مسخر کیوں کیا ہے, تاکہ اللہ کی روزی تلاش کرو. تو سمندر پہ بیٹھ کے کہیں جاؤ گے تو تلاش کرو گے نا, سفر کرو گے تو تلاش کرو گے. تو سمندر میں جہاز بھی اللہ نے بنائے اس لیے تاکہ ہم ٹریولنگ کریں. ایک ہی جگہ بیٹھنے کے لیے ہوتا تو اللہ نے زمین ہمارے لیے مسخر نہ کی ہوتی. تو نکلو دفع ہو یہاں سے, ٹھیک ہے نا. غربت کرو نا, ہمارے سامنے بیٹھ کے مت رویا کرو, دفع ہو جاؤ یہاں سے, کما کے بھیجو یہاں پہ. لیکن وہاں جانے کے کچھ سائڈ افیکٹ ہیں.
وہ یہ کہ ماحول بہت زیادہ برا ہے. اب تو یہاں کا بھی بہت زیادہ برا ہو گیا, اب تو سب جگہ ایک ہی جیسی ہو گئی ہیں, لیکن تھوڑا وہاں جا کے نیکریں چڑیاں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پاکستانی جب جاتا ہے نا تو وہ عجیب سا اس کا دماغ ایک ہفتے تک خراب رہتا ہے, اس نے یہ منظر کبھی دیکھا نہیں ہوتا. تو وہ ہر لڑکی کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے, وہ یوں کر کے دیکھتا ہے وہاں تک. تو اس برائی میں نہ پڑو, تو وہاں جاتے ہی کسی دینی نیٹ ورک سے جڑ جاؤ. اچھا, وہاں کے دیندار بھی یہاں والوں سے زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے. جو وہاں دیندار ہوتے ہیں نا, پر یہاں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ, کیونکہ وہاں بیچ کا آدمی چل نہیں سکتا. وہاں برائی کے ذرائع اتنے, یا تو ادھر لڑک جائے گا یا ادھر لڑک جائے گا. تو وہاں جاتے تبلیغ جماعت سے تعلق قائم کر لو, علماء مشائخ سے تعلق, مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لو, تو پھر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو ہم نہیں منع کرتے آپ کو باہر جانے سے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں کما رہا ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو نہیں کما رہا اس کو چاہیے یہاں سے پہلی فرصت میں دفع ہو جائے. لیکن غریب آدمی جائے کیسے؟ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے سب سے پہلے. جس کے پاس 25,000 پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں اس کو باہر کا ویزا, وہ اتنے نیک نہیں ہے کہ غریبوں کو گلے لگائیں. وہ آ جاؤ, جو غریب ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں تیرے پاس پیسہ کتنا ہے, اسٹیٹمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے, پھر جا کے ویزا لگتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور وہ سچی مچی کا پیسہ دیکھتے ہیں, جھوٹی موٹی کا بھی نہیں دیکھتے. بعض لوگ یو کے جانے کے لیے ایک دم اپنے دوست سے کا 1 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے, اس سے یو کے کا ویزا نہیں ملتا, ہمیشہ کے لیے ریجیکشن مل جاتی ہے اس سے. وہ دیکھتے ہیں کہ شکل سے لگ رہا ہے دکان پکوڑوں کی ہے, اکاؤنٹ سے لگ رہا ہے کہ باتیں کروڑوں کی ہیں. تو ان کے یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انجینئر جو آپ کی شکل دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس شکل پہ یہ اتنے پیسے جچتے بھی ہیں کہ نہیں جچتے ہیں. تو جھوٹی موٹی کے پیسے مت دکھاؤ, سچی مچی کے دکھاؤ.